चार इमाम बराक हैं और उनमें सबसे पहला दर्जा सैयदना नुमान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम आज़म का है। फिर उसके बाद दीगर जो चार तीन इमाम हैं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, सारी उम्मत के उलमा का, मुफ्तियान इकराम का, फुक़हा इकराम का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद है कि अब क़यामत तक इन चार इमामों में से किसी एक की तकलीद करना हर बंदे पर वाजिब है। वो चाहे किसी भी इमाम की कर सकता है, इमाम आज़म की कर ले, इमाम शाफ़ी की कर ले, इमाम मालिक की कर ले, इमाम हंबल की कर ले। अगर कोई शख्स इनकी तकलीफ का मुनकिर है तो क्या पहले तकलीफ को चीज नहीं, जब कुरान हदीस हमारे सामने है और कुरान हदीस को देख के अपना सारे मसाइल हल कर सकते हैं, वो बंदा शरई तौर पर उस पर हुक्म ये लगता है कि वो गुनाह आदमी है, वो रास्ते से भटका हुआ है। क्योंकि अगर इस कायदे कुलिये को सामने रखा जाए तो हर बंदा सिर्फ कुरान और हदीस को देख के नमाज पढ़ेगा तो कुरान में हदीस पाक में आया है तो बंदा गुमराह हो जाएगा, वो दीन पे चलना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। बड़ी तफसील तलब ये मसाइल हैं और इस बारे में जो आइमा मुजताहिदीन के अक़वाल हैं वो एक बड़ा अदब जो टॉपिक है, हर बंदे की वो इज्तिहाद क्या कहते हैं, उसकी शरायत क्या है, मुजतहिदीन का मकाम क्या है। और अल्लाह मुख्तसर ये है कि जो सादा लफ्ज़ों में आपको समझाया कि इन चार इमामों में से किसी एक इमाम की तकलीद करना ये लाज़िम है। अगर इनमें से किसी की तकलीद नहीं करता वो गैर मुक़ल्लिद कहलाता है। उसको क्या कहते हैं? गैर मुक़ल्लिद। अब नाम कोई और को चेंज कर ले तो उसके हम जिम्मेदार नहीं है, लेकिन उसको इस
ہجری کے اندر آپ کی ولادت بشہادت ہوئی اور 150 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. 150 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین وہ شخص ہے کہ جنہوں نے صحابہ کی زیارت کیا. وہ حضور کے صحابی کی زیارت کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس چہرے کو دیکھنا جس نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا. اور اگر احادیث کی اصطلاحات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو فرمایا کہ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام کے قول فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں. صحابی کے قول فعل اور تقریر کے حدیث کہتے ہیں. اور تابعی کے قول فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں. اس جہت سے بھی دیکھا جائے تو امام اعظم ابو حنیفہ کی بات بھی حدیث کا درجہ رکھتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے عالم تھے. آپ ابتداءً تجارت کا کام کرتے تھے. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کیا کرتے ہیں؟ فرمایا میں بازار میں بیٹھتا ہوں اور میں علماء کی مجلس کو بھی اختیار کیا کرتا ہوں, علم بھی سیکھا کرتا ہوں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں عظمت دین پیدا ہوئی اور پھر آپ علم دین سیکھنے کے لیے نکلے. علماء کی مجلس اختیار کی, ان کی صحبت میں بیٹھے اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا علم حاصل کیا کہ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہم سیدنا امام اعظم کے سامنے یعنی آپ سب سے اوفق تھے, آپ سب سے علم کے اعتبار سے اعلیٰ تھے اور میں ہم ان کی ایسے جیسے خاندان والے ہیں, آل والے ہیں, ایام کا اللہ نے حضرت امام اعظم کو اتنا علم عطا فرمایا. لیکن علم کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو زہد و تقویٰ بھی عطا فرمایا کہ آپ کتنی عبادت کرتے تھے. صرف یہ نہیں کہ میں عالم بہت بڑا ہوں, میں بہت بڑا مفتی ہوں. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رمضان مبارک جب رمضان آتا تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ 62 قرآن پاک پڑھا کرتے. 62 60 اور 2 62 قرآن پاک آپ رمضان میں پڑھا کرتے. آپ اندازہ کریں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ کا قرآن کس قدر بہت بڑے علامہ ہے, مجتہد ہے, مجتہد مطلق ہے. یہ علم والے جانتے ہیں مجتہد مطلق کسے کہتے ہیں. تو آپ ایک قرآن رات کو ختم کرتے, ایک قرآن دن کو ختم کرتے. رمضان شریف آتا تو ایک قرآن رات کو ختم کرتے اور ایک قرآن دن کو ختم کرتے. 2 قرآن یہ ہو گئے روزانہ کے اور 30 کو 2 سے ضرب دیں تو 60 قرآن اس کا ختم کرتے تھے اور ایک قرآن پاک آپ تراویح کے اندر سناتے تھے. 61 ہو گئے. اور ایک قرآن پاک جب عید کا دن آتا تھا تو میرے امام اعظم عید والے دن, عید الفطر والے دن ایک قرآن پھر ختم فرمایا. اب تصور کریں کہ امام اعظم کا کتنا تقویٰ ہے, قرآن سے کتنی محبت ہے. آپ اولیاء کرام کی زندگی سیرت پڑھ کے دیکھیں, آپ عش کر اٹھیں. انسان کی عقل میں یہ چیزیں نہیں آتی. رمضان ایک رمضان میں اور یہاں تک لکھا ہے کہ قرآن اس قدر پڑھتے تھے جہاں آپ کی وفات ہوئی 7,000 قرآن پاک آپ نے خود وہاں ختم فرمائے. 7,000 قرآن پاک آپ نے وہاں پر جہاں آپ کی وفات ہوئی ساری. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کی گئی ہے کہ آپ کے بارے میں کہ آپ
کا کام تھا، 3 دن کا کام تھا، 4 دن کا کام تھا. اور میں 30 سال تک امام اعظم نے مسلسل روزہ رکھا. ہم سے رمضان کے لیے رکھے جاتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ 30 سال تک. اور کیا روزہ رکھ کے سو جاتے تھے؟ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ روزہ رکھتے تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اوراد و وظائف سے فارغ ہو کر آپ صبح سے لے کے ظہر کی نماز سے پہلے تک آپ مسلسل علم دین پڑھاتے. مسلسل علم دین پڑھاتے. اور ظہر کی نماز سے پہلے کچھ دیر کے لیے صرف آرام فرماتے. اور میں پھر ظہر کی نماز پڑھتے اور پھر پڑھائی میں قرآن پاک پڑھانا شروع کرتے. دن ایسے گزرتا تھا ڈبل 12 گھنٹے 24 گھنٹوں کے اندر صرف دوپہر کے وقت امام اعظم چند منٹوں یا منٹوں ہی کہہ سکتے ہیں تو گھنٹوں کا وقت تو نہیں تھا. 12 بجے سے لے کے ظہر تک تھوڑے سے وقفے کے لیے آپ آرام کرتے. باقی پھر رات کا وقت آتا تو پھر آپ مسجد کے کونے میں چلے جاتے اور ساری رات نوافل پڑھتے رہتے. آپ تصور کریں کہ امام اعظم ابو حنیفہ آپ نے 55 حج کیے. کتنے؟ 55 حج کیے. اور جب آخری حج کرنے کے لیے آپ گئے تو خدام کعبہ جو تھا، خادم کعبہ جو تھا، اس سے آپ نے بات کی اور انہوں نے آپ کے لیے باب کعبہ کھول دی. انبیوں سے مبارک ہو. انبیوں میں مبارک ہو. آج تو کئی ملائک ایسے ہیں نا، ریڈی چلانے والا کہتا میں اہل حدیث ہوں، میں امام اعظم کی بات نہیں مانتا. ملائکہ تجھے تو نماز بھی نہیں صحیح پڑھنی آتی. میرے امام کا مقام کیا ہے؟ میرے امام کا تقویٰ کیا ہے؟ پرہیزگاری کیا ہے؟ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے اندر تشریف لے گئے اور 2 ستونوں کے درمیان میں کھڑے ہو کے پورا قرآن 2 رکعتوں کے اندر مکمل کیا. 55 حج کیے. 2 ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کے پورا قرآن ختم کیا. جب ختم کیا تو پھر گوشے میں بیٹھ اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے رہے، روتے رہے. پھر کیا اللہ کی طرف سے نوید ملی. گوشے کعبہ سے آواز آئی، ابو حنیفہ تو نے ہماری بڑی معرفت حاصل کی ہے، تو نے بڑی کوشش کی ہے، تو نے علم سیکھا، لوگوں کے لیے مسائل کا استقبال کیا، امت کے لیے احسان کیا کہ تمہارے اس شریعت کے اصولوں کے مطابق قرآن حدیث سے مسائل کا استعمال کیا ہے. قیامت تک تمہارا مذہب چلے گا. اور فرمایا رب نے تجھے بھی بخش دیا ہے. اے ابو حنیفہ قیامت تک تیرا جو مقلد ہے، تقلید کرے گا، تیرے مذہب کو ماننے والا ہے، ہم نے اس کی بھی بخشش فرما دی. ہم نے اس کی بھی بخشش فرما دی. رب نے ہمیں وہ امام عطا فرمایا اور تم خوش نصیب ہو کے سارے حنفی بیٹھے. ہم کو امام اعظم سے پیار ہے. انشاءاللہ اپنا بیڑا. امام اعظم ابو حنیفہ کتنے بڑے امام تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سید زادے تھے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو امام شافعی کی ولادت ہوئی. تو آپ کی والدہ نے امام شافعی کو برکت کے لیے آپ کی چارپائی کے نیچے سے گزارا. جب یہ امام بنے، مجدد بھی تھے امام شافعی رحمۃ اللہ، سید زادے تھے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں امام شافعی نے لکھا ہے. اور میں جب کوئی مجھے مشکل پیش آتی، حاجت پیش آتی، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم کی قبر پر حاضر ہوتا. تو بغداد میں کوفہ کے اندر آپ کی، بغداد شریف کے اندر آپ کی قبر مبارک ہے. تو فرمایا جب مجھے حاجت پیش ہوتی، کوئی پریشانی آتی، کس کو؟ کسی عام ریڈی چلانے والے کو نہیں، جو وقت کے امام ہے، وقت کے مجدد ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. آپ امام اعظم کی قبر پر جاتے، برکت حاصل کرتے اور 2 رکعت نفل ادا فرماتے. اس سے پتہ چلا
ڈالا کہ جب اللہ کی کلیم کے بازار پہ جائیں تو وہاں نفل ادا کی جائے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا, قبر کا واسطہ دیتا, فرمایا جگہ اور بھی بڑی تھی, مسجد بھی تھی, لیکن فرمایا کہ جب مجھے حاجت پیش آتی میں تھا سید آتا تھا, لیکن مصطفیٰ کے جو نائب ہیں ہمیں ادب سکھا رہے ہیں کہ جو علماء ہیں, مجتہدین ہیں, علم والے, قرآن سیکھنے والے, سکھانے والے, ان کا مقام کتنا ہے, ان کی عظمت کتنی ہے. ہم سب کے بس جناب یہ قمیض اتار دی تو آدھا ولی, نکر پہن لی تو پورا ولی. اور ہمارے اولیاء وہ ہیں جن کی 30 سالہ زندگی ایک دن بھی بغیر روزے کے نہیں گزرا. 40 سال تک امام اعظم عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے اور غیر مقلدین اہل حدیث رازم ہے جس کو عام طور پہ بابی کہتے ہیں, یہ کسی کی تقلید نہیں کرتے. جو کسی کی تقلید نہ کرے اس کا شرعی حکم کیا, وہ گمراہ ہے. 4 اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا ضروری ہے, لازم ہے. جو غیر مقلد ہے, کسی کی تقلید نہیں کرتا, وہ گمراہ ہے. کیونکہ کل قیامت کے روز ان اماموں کی پیچھے پیچھے ہم اٹھائے جائیں گے. میرے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ امام ہیں زہد و تقویٰ کے, اس قدر وہ ایک پہاڑ تھے. ایک یہودی نے آپ سے قرض لیا اور آپ اس سے قرض لینے کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے, اور جس جگہ اس کا گھر تھا اس گلی کے اندر کچھ کیچڑ تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے آپ کی جوتی مبارک کو کیچڑ نہ کیا. امام اعظم نے اس کو جھٹکا دیا, جھاڑا تو کیچڑ اڑ کر اس دیوار پر لگ گیا. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ دیکھیں, آپ نے دروازے کو دستک دی. وہ یہودی باہر آیا, وہ آتے ہی خیال میں بولنے لگا حضور میرے پاس قرض نہیں تھا, میں واپس نہیں کر سکا, ادا نہیں کر سکا, میرے پاس طاقت نہیں تھی. فرمایا اس کی بات بعد میں کرنا, پہلے یہ مسئلہ شریف مجھے معافی چاہیے. کہا کیا ہوا ہے؟ ارشاد فرمایا میں یہاں آیا تو میری جوتی سے کیچڑ اڑ کر تیری دیوار کو لگ گیا, کچی دیوار تھی, اور میں اگر اس کو چھڑاتا ہوں تو تیری دیوار تو ہے بدنما ہو جاتی ہے, اور اگر رہنے دیتا ہوں تو پھر بھی آگ نظر آتا ہے. تو میں تو اس سے معافی مانگ رہا ہوں, قرض کی بات بعد میں ہوئی. وہ غیر مسلم تھا. امام اعظم کے اس زہد تقویٰ کو دیکھ کر, اس تقویٰ کو دیکھ کر عرض کرنے لگا حضور دیوار کا کیچڑ تو بعد میں اترے گا, پہلے میرے دل کی گندگی کو دور کرے, مجھے کلمہ پڑھائے, مسلمان کرے. اور ہمارے امام تو وہ ہیں کہ جن کی عمل سے یہودی دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے. سبحان اللہ. اور ہماری زندگی کا عمل کیا ہے, طرز عمل ہماری کیسا ہے, ہمارے اخلاق کیسے ہیں. ہم سے مسلمان بدزن, کافر میں تو وہ کاش کے بعد میں ہونا تھا نا, لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے اس عمل سے, اور میں جب مجھے قرض بھی معاف کیا, دیوار پر کیچڑ لگ گیا تو معافی مانگی. ہم کسی کا پلاٹ کھا جائیں, کسی کی دکان لوٹ لیں, بھائی کا حق دبا لیں, اپنے گھر کا سارا کوڑا اکٹھا کر کے ہمسائے کے دروازے پہ ڈال دیں. اب عاشق رسول, جب ایسے امام کے جن کی زندگی کا یہ حالات ہے, امام اعظم ابو حنیفہ جب سرکار کے معاہدہ شریف میں حاضر ہوئے تو کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور الفاظ کہتے ہیں السلام علیکہ یا سید المرسلین. تو روایتوں میں آتا ہے, آپ کے مناقب میں لکھا ہے کہ جب سیدنا امام اعظم نے سلام عرض کیا یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سید المرسلین, تو روزہ اطہر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا امام المسلمین. حضور کے روزے سے آواز آئی اے مسلمانوں کے امام, تجھے بھی محمد ابن اسلام بھیج رہے ہیں. مدینے میں 8 دن رہنا چاہیے, 40 نمازیں پوری کرنی چاہیے, لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ صرف 3 دن مدینے رہتے تھے. کتنے دن؟ یہ عشق والوں کی بات ہے. آپ سے پوچھا کہ حضور سارے عاشق 8 دن گزار کے, آپ 3 دن گزار کے,
چلے جاتے ہیں, کیا زیادہ جانے کو دل نہیں کرتا؟ اور میں ابو حنیفہ کے اندر جتنی ہی طاقت ہے صرف 3 دن تک اپنا وضو قائم رکھ سکتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ حضور کا مدینہ اور میرا وضو ٹوٹ جائے. میں مدینے کے باہر سے وضو کر کے آتا ہوں اور 3 دن تک میں بولو براز سے اپنے آپ کو روک سکتا ہوں. اور میں کہ ابو حنیفہ کی مجال نہیں کہ مصطفیٰ کریم کا شہر ہو وجہ سے وضو. امام اعظم مسجد میں بیٹھے ہیں, دروازہ کھلا ہے, شاگرد آپ کے پڑھ رہے ہیں. امام اعظم کبھی کھڑے ہوتے ہیں, کبھی بیٹھ جاتے ہیں, کبھی کھڑے ہوتے ہیں, کبھی بیٹھ جاتے ہیں. ادب دیکھیں. شاگردوں نے پوچھا, مریدین نے پوچھا, حضور کیا ماجرا ہے؟ وہ پریشانی ہے, کوئی تکلیف ہے؟ کبھی کھڑے ہوتے ہیں, کبھی بیٹھتے ہیں. اور میں پریشانی تو کوئی نہیں ہے, یہ سامنے مسجد کا دروازہ کھلا ہے اور گلی میں ایک سید زادہ پلٹتا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے, وہ کھیل رہا ہے. جب وہ سامنے دروازے کے آتا ہے, ابو حنیفہ کا آدم یہ اجازت نہیں دیتا کہ میں بیٹھا رہوں اور مصطفیٰ کا نواسہ گھومتا رہے. سبحان اللہ. یہ ہے میرے امام اعظم ابو حنیفہ. اللہ ہم سب کو اپنے امام اعظم سے سچی محبت عطا. شعبان المعظم کا مہینہ ہے, شب برات قریب ہے. زہد و تقویٰ جس ولی کی بھی ہسٹری آپ پڑھیں گے, آپ کو تقویٰ, پرہیزگاری, نماز سے محبت, قرآن سے محبت, یہ چیزیں آپ کو ملیں گی. اگر ہم بھی اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں, اپنی زندگی خوشگوار اور خوشحال کرنا چاہتے ہیں, قسم بخدا دنیا نے کسی سے وفا نہیں کیا. اور یہ اللہ کے ولی ہیں جن کی دن بھی عبادت میں, رات بھی عبادت میں. اور شروع میں نے عرض کیا کہ امام اعظم رمضان میں 62 قرآن پاک ختم کرتے ہیں. کتنے قرآن؟ 62. اور میری زندگی میں شاید ایک بھی قرآن تجوید کے مطابق شاید مکمل نہ محسوس. کوئی سے مراد میں تو پڑھا ہے, میں ویسے اکثر عرض کر رہا ہوں کہ ایسا ہوتا